یا امام زمان الاجل السلام السلام یا امام السلام السلام یا امام بر خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کربلا کے سفر میں اگر ہم شیر نہ ہوتی تو شام کے بازار میں تقریر نہ ہوتی. زینب ہی کے صدقے میں اسلام ہے باقی ورنہ کوئی اسلام میں توقیر نہ ہوتی. صلوات برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنكاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہاں مومنات، ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ وہی ٹاپک دل کے اوپر. سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 اور 44 میں خداوند عالم اتنا خوبصورت طریقے سے بیان فرماتا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون بالآخرۃ، کہ اے میرے حبیب نہیں اجازت مانگتے ہیں تم سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں. کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ آخرت پر ایمان رکھیں گے اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. کیوں کس چیز کی اجازت نہیں مانگتے؟ کہا جب تم کسی مومن سے کہتے ہو کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ، یعنی جہاد کرو. جہاد کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ جہاد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ صرف تلوار اٹھا کر مارنا ہی جہاد نہیں ہوتا، بلکہ جہاد بہت زیادہ طریقوں سے ہوتا ہے. ایک کہا کہ جب تم کہتے ہو جہاد کرو تو تمہارے پاس آ کے نہیں کہتے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں. نہیں، یجاہدوا باموالہم، تو تم سے اجازت نہیں مانگتے ہیں جہاد نہ کرنے کی، اپنے مال میں سے، اپنے نفسوں میں سے. پھر اس کے بعد والی آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالآخرۃ والیوم الآخر. کہتے ہیں کہ اس میں خداوند عالم کہتا ہے جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں آتے ہیں. کہتا ہے اے میرے حبیب جب تم کسی کو کہتے ہو جہاد کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ تمہارے پاس آتے نہیں، تمہیں کہتے نہیں، تم سے عذر نہیں کرتے، بہانہ نہیں کرتے، بہانے بازی نہیں کرتے مجھے یہ ہے، مجھے یہ ہے. اور جو آ کر تم سے بہانہ کرتے ہیں ہم نہیں نکل سکتے، ہم نہیں کر سکتے، اے رسول خدا ہمیں اجازت دو کہ ہم جہاد نہ کریں، تو اے میرے حبیب ان کے اندر کیا ہے؟ جھانک کے دیکھو ان کے دلوں کے اندر. تو خداوند عالم یہاں یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب ان کے سب سے پہلا پرابلم کیا ہے جو تمہاری بات کو نہیں مانتے اور بہانہ کرتے؟ سب سے مین چیز یہ ہے کہ ان کا ایمان بہت کچا ہے. لا یؤمنون باللہ و یوم الآخرہ،
نہ ان کو اللہ پر ایمان ہے نہ ان کو آخرت پر ایمان، یہ صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ دوسرا کہا کہ اے میرے حبیب وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون، اے میرے حبیب جب تم ان کے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھو گے نا تو تم دیکھو گے کہ ان کے دلوں کے اندر تمہیں شک ملے گا، تمہیں ریب ملے گا۔ ہاں مومنات، ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو ہم بحث کریں برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا جو ہم بحث کر رہے ہیں وہ ہے دل کی بیماری۔ دل کی بیماری صرف وہ نہیں ہوتا اٹیک ہو جانا، دل کا وال بند ہو جانا، دل کے اندر کھاڑا ہو جانا، یہ تو فزیکل بیماری ہے، لیکن روحانی بیماری کے اوپر اللہ بات کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا جو تعلق ہے دل کے ساتھ، اللہ کا جو تعلق ہے دل کے ساتھ وہ ہے روحانی تعلق۔ یہ تو جسم ہے، یہ تو مٹی کا تعلق، یہ تو کھانے پینے سے، یہ تو ہماری کیا کہتے ہیں کھانے پینے سے، ٹینشن سے یا دنیاوی چیزوں کے ذریعے سے ہمارے دل کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن جو اصل دل کا تعلق ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ فزیکل بیماری کی بات میں نہیں کر رہا، وہ بیماری، وہ مرض جو مجھے تجھ سے دور کر دیتا ہے، تجھے مجھ سے دور کر دیتا ہے، اس مرض کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہاں مومنات، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ خدا کہتا ہے کہ قلوب، قلب کے اندر زیغ ہوتا ہے، زیغ پہ ہم نے بات کی، ران ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی، کہا قلب کے اندر ختم اللہ علی قلوبہم، خاتم لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں کے اوپر۔ اب وہ کون سی مہر ہے جس کے اوپر دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے؟ ہم نے اس کو ڈیٹیل سے اس کے اوپر بھی ہم نے بحث کی ہے۔ خدا کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، سب سے پہلے میں دل پہ مہر لگاتا ہوں، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اس کے بعد کان پہ، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، یہ جو نظر، یہ وہ نظر جو انفارمیشن دیتی ہے دل کو، اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہوں۔ غشاوَةٍ وَلَهُمْ، سارے اس کے پوری باڈی کے اوپر میرا عذاب چھا جاتا ہے۔ یعنی کتنا خطرناک یہاں پر بات ہوتی ہے۔ تو کسی نے آ کر، جب ہم نے یہ آیت پڑھی تو کسی نے آ کر سوال کیا کہ خدا کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، میں مہر لگا دیتا ہوں، میں مہر لگاتا ہوں، اللہ مہر لگاتا ہے نا، ختم وہ مہر لگاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ مہر لگاتا ہے کسی کے دل کے اوپر تو یہ مجبور ہو گیا نا، یہ تو بائی فورس ہو گیا، اس میں اس انسان کا کیا قصور؟ جب اللہ کسی کے دل کے اوپر مہر لگاتا ہے، ختم لگاتا ہے، طبع لگاتا ہے، تو وہ سیل ہو گیا نا، وہ تو بند ہو گیا۔ اور لگانے والا کون ہے؟ تھوڑی سی میں مین بحث میں آؤں گی، کیونکہ اگر یہ بحث نہ کی تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ہمارے ذہن گھوم جائے۔ شیعہ، سنی، وہابی، یہ جو فرقے بنے ہیں نا ہم لوگوں کے مسلمانوں کے، ان میں زیادہ تر فرقے اس وجہ سے بنے کیونکہ وہ سمجھتے نہیں اللہ کی وحدانیت کو، خدا کی ذات کو نہیں سمجھتے، قرآن کی آیتوں کو ٹھیک سے نہیں سمجھتے، پھر جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر گروپ بن جاتے، پھر مارا ماری شروع ہو جاتے، پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ کافر، وہ کافر، وہ جہنمی، وہ جہنمی، تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم ٹھیک سے سمجھتے نہیں قرآن کی آیتوں کو۔ ابھی کسی نے سوال کیا، میں نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ مہر لگاتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ پیک کرتا ہے، اللہ سب کرتا ہے۔ خود خدا خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے نا کہ گمراہ بھی میں کرتا ہوں، ہدایت بھی میں دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے نا، یعنی گمراہ بھی اللہ کرتا ہے، ہدایت بھی اللہ دیتا ہے۔ تو اس میں انسان بیچارے کا کیا قصور؟ یہ تو بہت معصوم ہو گیا نا۔ اگر خدا نے نعوذ باللہ میرے دل کے اوپر مہر لگا دی، سیل کر دیا، پیک کر دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھر مجھے کیوں جہنم مل رہی ہے؟ یہ تو اللہ نے بائی فورس کام کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جبر کیا میرے اوپر، ظلم ہو گیا نعوذ باللہ یہ اللہ کا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ظالم نہیں، یہ عادل تو نہیں رہا نا کہ کسی کے دلوں کے اوپر اللہ مہر لگا دے اور کسی کے دلوں کو اللہ شرح صدر عطا کرے۔ یہ تو اللہ کا ظلم ہوا نا، یہ عدل تو نہیں ہوا۔ جس کو چاہا اٹھا کے ہدایت دی، جس کو چاہا اٹھا کے گمراہ کر دیا۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرے، ہم اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کلیئر قرآن کی آیتیں موجود ہیں جو اس چیز کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے ہمارے پاس برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام، بلند سے بلند تر صلوات۔ خداوند عالم کلیئر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 155 میں خداوند عالم کہتا ہے
کہ بلکہ یعنی خدا کہتا ہے میں اس کو میں ایسے جوائنٹ کروں گی، ختم اللہ دلوں کے اوپر مہر لگاتا ہے، بلکہ صرف ان دلوں کے اوپر مہر لگاتا ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، میں نہیں لگاتا، اللہ کہتا ہے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ انسان اتنا کفر کرتا ہے، اتنا کافر بن جاتا ہے، اتنا کفر کرتا ہے اللہ کی آیتوں سے اتنی دوری اختیار کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں مجبوراً مجھے اس کے اوپر مہر لگانی پڑتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا جب کوئی چیز ہماری خراب ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر کیڑیاں پڑ جاتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو استعمال کریں گے، ہم اس کو فریج سے نکال کر کیا کریں؟ پوبیل میں پھینک دیں گے، ڈسٹ بن میں ہم اس کو ڈال دیں، کیونکہ ابھی یہ ہمارے کام کا نہیں رہا۔ اللہ نے کہا اتنا کفر کیا، اتنا انکار کیا کہ مجبوراً مجھے اللہ کو ان کو پیک کرنا پڑا کہ ان کے میکروب جو ہے دوسروں کو نہ لگے۔ ایک بات پھر دوسرا خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 35 میں کہتا ہے کذالک، اسی طریقے سے یتبع اللہ علی کل متکبر جبار، تم نے دیکھا میرے حبیب کس طرح سے میں مہر لگاتا ہوں دلوں کے اوپر، لیکن یاد رکھو میں صرف مہر لگاتا ہوں کس کے اوپر؟ متکبر اور جبار۔ جو تکبر کرے گا، اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا، اس کے اوپر، اور جبار یعنی ظلم کرنے والے، جو ظلم کرے گا، جو تکبر کرے گا، میں اس کے دل کے اوپر مہر لگا دوں گا۔ پھر خداوند عالم ایک خاص چیز میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم متکبر نہ ہو، شاید ہم جبار نہ ہو، شاید ہم کافر بھی نہ ہو، انشاءاللہ کہ ہم کافر بھی نہیں ہے، لیکن ایک خاص چیز جو خداوند عالم نے جیسے میں وہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ درد دل بیان کر رہا ہے، اللہ اپنے حبیب سے شکایت کر رہا ہے اس کی امت کی۔ کیا کہتا ہے؟ جیسے سورہ جاسیہ میں ہم پڑھتے ہیں، جو سورہ جاسیہ میں خدا کہتا ہے کہ ایسے مجھے اس مفہوم سے لگتا ہے جیسے اللہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دوں، میں نہیں چاہتا تھا ان کے دلوں کو سیل کر دوں، میں نہیں چاہتا تھا، میں تو شرح صدر دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے ان کی اس حالت نے مجبور کیا۔ وہ کون سی حالت ہے؟ سورہ جاسیہ میں خداوند عالم کہتا ہے رسول خدا سے، افرأیت، اے میرے حبیب کیا تم نے دیکھا کہ میں نے کتنی چھوٹ دے دی، میں نے کتنا صبر کیا، میں نے کتنا برداشت کیا۔ افرأیت من اتخذ الہ ہواہ، اے میرے حبیب تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا اللہ، اپنا خدا، اپنا رب، اپنی خواہش کو رب بنا دیا، اپنی خواہشات نفسانی کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اس نے اللہ بنا دیا۔ اے میرے حبیب جب وہ اپنی خواہش کی، اپنی ذات کی پیروی کرنے لگا، وَأَذَلَّهُ اللَّهُ، پھر میں نے اس کو گمراہ کر دیا، کیونکہ تو کہتا ہے نا تیری خواہش، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیری اولاد، تیرا شوہر، تیرا گھر، تیری تمام چیزیں جو ہے وہ تیرا اللہ ہے، اب تو میں تیرا رب نہیں رہا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اَذَلَّهُ اللَّهُ، میں نے بھی اس کو دور پھینک دیا، جاؤ میرے راستے میں نہیں آنا، گمراہ ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے راستے سے۔ پھر خداوند عالم آگے اسی آیت میں کہتا ہے علی علم، ان کو پتا تھا، نبی آئے، قرآن آیا، میں نے سب حجت تمام کر دی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے خواہش کو اپنا رب بنا دیا۔ ختم اللہ علی سمعہ، پھر میں نے بھی کیا کیا؟ ایک تو ان کو گمراہ کر دیا، اپنے راستے سے دور بھگا دیا، دوسرا ختم، مہر لگا دی علی سمعہ، ان کے کان کے اوپر، وعلی قلبہ، ان کے دلوں کے اوپر، اور پھر کہا وجعل علی ابصارہ غشاوہ، یہ پورے کے پورے میں نے ان کے پردے لگا دیے، پورا کا پورا میں نے ان کے اوپر سیل کر دیا تاکہ کوئی چیز بھی ان کی میری طرف پلٹ کے نہ آ جائے، جو تیرا اللہ اس کی طرف چلے جاؤ۔ ہاں مومنات، یہاں خود خداوند عالم ریزن بتاتا ہے، میں سب کے دلوں پہ مہر نہیں لگاتا، اللہ کہتا ہے دیکھو، جاؤ، سوچو، اگر تمہارے دلوں کے اندر ذرا برابر بھی کچھ ہے فوراً اس کو صاف کرو، اس سے پہلے کہ میں مہر لگا دوں، اس سے پہلے کہ میں اس کو سیل کر دوں۔ کسی آیت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں وہ جو اس دن میں نے بتایا تھا بیماری،
ہمارے دلوں میں ذاق نہیں ہے، ران نہیں ہے، ہمارے دل شک میں نہیں، ہمارے دل وہم میں نہیں، ہمارے مرض نہیں ہمارے دلوں کے اندر. ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل جو ہے وہ مردہ نہیں ہے، زندہ دل ہے؟ تو اس عالم نے اتنا اچھے سے بتایا، کہا جب تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ ہے، تمہارا قلب مریض نہیں ہے، تو تم چاہو جب تمہارے سامنے دو چیزیں آ جائیں، یعنی دنیا بھی تمہارے سامنے آ جائے اور آخرت بھی تمہارے سامنے آ جائے. اب یہاں پر تم کیا، تمہارے لیے صرف ایک چوائس ہے، یا تم دنیا کو چوز کر سکتے ہو یا تم آخرت کو چوز کر سکتے ہو. تم دونوں کو چوز نہیں کر سکتے. اب تمہارے پاس چوائس ہے، یا دنیا لو یا آخرت لو. اگر تم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو چوز کیا تو سمجھ لو ختم اللہ علی قلوبہم، تم اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. لیکن اگر تم نے دنیا کو چھوڑا اور آخرت کو چوز کیا تو سمجھو تمہارے دل زندہ ہے. یعنی کتنا خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے. ہاں مومنات، اس کے بعد ہم جو آتے ہیں جو قرآن میں جو آیت بیان ہوئی اس میں بھی تھا کہ اے میرے حبیب، جو بہانہ کرتے ہیں نا، بہانے کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں شک ہوتا ہے. اللہ نے دیکھا دو طرح سے لفظ بیان کیا، شک اور ریب. ریب اور شک، جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ریب کی معنی سیم ہوتی ہے، شک کی معنی سیم ہوتی ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. مشکل تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ اگر مشکل ہو تو کوئی بات نہیں. اگر مشکل ہو تو آپ مجھے اشارے سے بتا دیجیے گا، میں چھوڑ دوں گی، میں چھوڑ ہی دوں گی، اگلا ٹاپک لے لوں گی. اچھا، جو مین چیز ہے ہمارے پاس جو ابھی ہمارے دلوں کے اندر آتی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ابھی جب ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے شک اور وہ ہے ریب، ہے نا؟ ہم شیعوں کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک شک ہے ہمارے اندر اور ایک ہے ریب. کیوں ہے ہمارے اندر شک دلوں کے اندر؟ یہ اس کی مین چیز وجہ یہ ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس نہ تو کوئی نبی ہے نہ کوئی امام ہے، اور ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو، یا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا تو ہم سوچتے ہیں کہ میں کیوں کسی کے پاس جا کر یہ چیز پوچھوں، یا تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم غافل ہو جاتے ہیں. یہ تین چیز کی وجہ سے ہمارے دل جو ہوتے ہیں وہ شک سے بھر جاتے ہیں. اور خود خداوند عالم کہتا ہے بہانہ کرنے والے، زیادہ تر جو بہانہ باز لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں کے اندر شک ہوتا ہے. نہیں، آپ نے دیکھا اگر کسی کو آپ منع کرو کہ فلاں ٹافی نہ کھاؤ، فلاں بمبو نہ کھاؤ، فلاں چاکلیٹ نہ کھاؤ، تو کہتے کیا کھائیں؟ سو کیا کہتے گجراتی؟ سو کھائے. سب کے سب چیزیں ایسی ہیں. یہ کیا ہے؟ بہانہ ہے نا. پہلے دور میں یہ پروڈکٹ نہیں تھے پہلے دور میں نہیں تھے نا. نیمبو سیتروں نچوڑ کر کھانڈ ملا کر ایک کیا کہتے کولڈ ڈرنک بن گیا، پی لیتے تھے نا لوگ، اور اس میں صحت بھی تھی. آج کیمیکل ملاتے ہیں، صحت بھی گئی، ایمان بھی گیا، جسم بھی گیا، زندگیاں بھی کم ہو گئی، سب کچھ اس میں گیا. پیسے بھی دیے، محنت سے کمائے، وقت بھی دیا، سب کچھ اس میں برباد ہو گیا. لیکن کیا لیا؟ اللہ کی ناراضگی. کیا لیا؟ ریب لیا. کیا لیا؟ شک لیا. کیا لیا؟ رسول خدا محمد اور آل محمد سے دوری لے لی. یہ جب شک دلوں میں آتا ہے تو بہانے شروع ہو جاتے. میں یہ نہ کروں تو، میں یہ نہ کروں تو، میں یہ نہ کروں تو، میں یہ نہ کروں تو. یہ تو جو ہوتی ہے نا، اردو میں کہتے ہیں، یہ شروع ہو جاتی ہے. کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شک کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے دیکھا قرآن میں خداوند عالم نے سورہ، چھوٹی چھوٹی جو سورہ، یوسوس فی صدور الناس، کیا ہے یہ وسوسہ؟ کیا ہے یہ وسوسہ؟ خداوند عالم کہتا ہے دو لفظ ہیں. آپ نے پڑھا ہے نا، الہام. الہام کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. وسوسے کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ الہام اور اس وسوسے میں کیا فرق ہے. تھوڑا سا میں تھوڑی سی بحث میں آؤں گی تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ دل ہمارا اتنا خاص ہے. ہم اس کو عام سمجھتے ہیں. اگر تھوڑا سا تیز دھڑکتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جاتے کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں نا.
कैसे गुजराती में एक लफ्ज है, मुझे याद है कि थोड़ा सा दिल हमारा पाल्पिटेसियो कहते हैं ना, पाल्पिटेसियो हो रहा है, फौरन डॉक्टर के पास चले गए। जाते कि नहीं जाते? लेकिन जब हमारा दिल अल्लाह से दूर हो जाता है, नमाज में मजा नहीं आता है, मुनाजात में वो मजा नहीं आता है, नमाज में ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो हम नहीं जाते किसी डॉक्टर के पास, तो हम परेशान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल कमजोर हो गए, ज़ईफ हो गए। कनेक्शन जो है ना अल्लाह के साथ, वो ज़ईफ हो रही है। इससे पहले ये कनेक्शन कट जाए, इससे पहले कि ये नेटवर्क, हम कहते हैं ना रेज़ों खत्म हो जाए, इसको फौरन अल्लाह के साथ मिला लेना चाहिए। हाँ मोमिना, एक इल्हाम और एक है वसवसा, इन दोनों का ताल्लुक है दिल के साथ, और वसवसा और इल्हाम में थोड़ा सा फर्क है। इल्हाम होता है अल्लाह की तरफ से और वसवसा होता है शैतान की तरफ से। इल्हाम एक फरिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर किया है कि जब उसका बंदा, खुद खुदा कहता है, हदीस में मिलता है, ये मैं हजरत अली और रसूल खुदा की सारी हदीसों को मिलाकर इसको बयान करती हूँ कि एक फरिश्ता खुदा ने मुकर्रर किया है कि जब उसका मोमिन बंदा कोई गुनाह करने जाता है तो फरिश्ता उसको फौरन खींचता है अपनी तरफ, हटो हटो इस गुनाह से हटो। लेकिन शैतान उसको वसवसा करता है कि ना, इसके पास चलो, जाओ 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 जाओ। यहाँ पर अभी ये दो कैफियत हो जाती है ना, दो कैफियत, एक होता है इल्हाम और एक होता है वसवसा। वसवसा शैतान की तरफ से, इल्हाम अल्लाह की तरफ से। अब मुझे कैसे मालूम हो कि ये वसवसा है कि ये इल्हाम है? मैं तो एक सिंपल इंसान हूँ, सादा इंसान हूँ, मैं तो बहुत सादा हूँ। मैं ऐसे इंसान हूँ कि मेरे दौर में मेरा इमाम भी नहीं है, इतनी गरीब इंसान है हम। अब मुझे कैसे मालूम हो कि ये इल्हाम है कि ये वसवसा है? तो हाँ मोमिनात, हदीस में मिलता है कि आप उसको अपने दीन में जाकर देखो, जो चीज आपको दीन की तरफ ले जाए वो है इल्हाम, और जो चीज आपको दीन की तरफ से हटा दे वो है वसवसा। और कुरान में हमने कितनी दफा कहा, युवस्विसु फी सुदूरिन नास। आप देखें, शैतान का पूरा लश्कर जब आता है कि दिलों पर अटैक करता है, दिलों पे अटैक करता है। क्यों शैतान दिल पे अटैक करता है? क्यों शैतान दूसरी चीजों की तरफ नहीं जाता? उसका पहला अटैक दिल पे होता है कि नहीं होता? होता है ना। क्यों? क्योंकि हदीस में भी है, हदीस में है कि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है, और खुदावंद आलम की जो मोहब्बत होती है ना, वो दिमाग से नहीं होती। उरफा जो आरिफ होते हैं वो अल्लाह से जब मोहब्बत करते हैं, दिमाग से मोहब्बत नहीं होती है, मोहब्बत होती है दिल से। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मैं बार बार हदीस पढ़ती हूँ, अल-क़ल्बु हरमुल्लाह फला वला तस्कुन फी हरमिल्लाह गैरल्लाह। ये जो दिल है ना, हाँ, सब जगह पर हरम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है, हजरत अली का हरम है, चहादा मासूमीन के हरम है। तो यहाँ इमाम फरमाते सबके हरम है, लेकिन अल्लाह का भी कोई हरम है। हम कहते हैं खाने काबा, नहीं, ये तो मटीरियल है, इससे बड़ा एक हरम है अल्लाह का। खुद खुदा कहता है ना, खुद खुदावंद आलम कहता है, ए इंसान में इतना वसी हूँ। आपने वो हदीस कुदसी पढ़ी होगी कि जिसमें खुदा कहता है, मैं इतना वसी हूँ, इतना वसी हूँ कि कायनात की किसी जगह पे मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन ये मोमिन का दिल है जिसमें मैं आ सकता हूँ। यानी खुदावंद आलम ये कहना चाहता है कि मोमिन का दिल जो है वो अल्लाह का हरम है। इमाम फरमाते हैं कि ये हरम है अल्लाह का, और शैतान पूरे का पूरा हमला कर रहा है किस पर? हरम इलाही पर हमला करता है। शैतान का जो मेन हमला होता है वो हमारे दिलों पे होता है। तो हाँ मोमिनान, पूरे लश्कर के साथ आता है। आपको मालूम है ना कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, तो उस वक्त खुदावंद आलम में हमेशा ये आयत पढ़ती हूँ और मैं बहुत सोचती हूँ, इस आयत में बहुत सोचती हूँ। उस वक्त खुदावंद आलम जब रसूल खुदा मेराज पर गए ना, तो खुदावंद आलम ने रसूल खुदा की किसी बॉडी की बात नहीं की, किसी बॉडी की बात नहीं की, खास बात की। क्या कहा? लोगों को बताया, कहा माँ कज़्ज़बल फुआद मा रआ। क्या कहा कि ए लोगो, मेरे हबीब के दिल ने जो देखा वो झूठ नहीं बोल रहा। माँ कज़्ज़बल फुआद मा रआ, मेरे हबीब का दिल जो बयान कर रहा है और जो उसने देखा वो झूठ नहीं था, वो सब सच था। तो देखती तो आंखें हैं, दिल तो नहीं देखता।
دل تو نہیں دیکھتا نا, تو یہاں پر کیوں حبیب کے دل کی بات ہو رہی ہے؟ کہا حبیب کا دل. کیوں؟ کیونکہ جب معراج پر رسول خدا گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی اس کی محبت الہی تھی, اتنی محبت کی کنیکشن ہو گئی تھی. اب اس وقت خداوند عالم قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گئے. یعنی یہ قلب جو ہوتا ہے, یہ جو دل ہوتا ہے نا, یہ اللہ کے حرم ہے. اسی لیے خدا کہتا ہے اس کی حفاظت کرو اس سے پہلے کہ شیطان اس کے اوپر آ جائے. ہم کہتے ہیں نا ہر چیز جو ہوتی ہے, ہر چیز کا برتن ہوتا ہے نا, اور برتن کو ہمیشہ صاف رکھا جاتا ہے. خدا کہتا ہے اس دل کو, یہ دل ہے نا, القلب ظرف, یہ ظرف ہے, یہ چھام ہے, یہ برتن ہے, اس کو صاف رکھو. کیوں؟ کیونکہ اس میں بستا ہوں. اگر یہ گندا ہوگا, یہ نجس ہوگا, میں اس سے نکل جاؤں گا, پھر میری اس میں جگہ نہیں ہے. ہاں مومنات, اور ایک خاص چیز جو خداوند عالم خود کہتا ہے نا کہ شک جو ہوتا ہے, آپ نے ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا, سورہ بقرہ میں شروع کی آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, اور کیا ہے؟ ریب, لا ریب فیہ. شروع کا لفظ لا ریب فیہ, لا ریب فیہ. میرے اس قرآن میں شک نہیں ہے, اس میں شک نہ کرو. اللہ سخت نفرت کرتا ہے شکی سے. ایک حدیث میں نے پڑھی اور ایک آیت اللہ کی میں لیسن پڑھ رہی تھی, میں عجب ہو گئی. شک ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, اور ایک ہے یہ. شک کی دو قسمیں ہوتی ہیں. میں تھوڑا سا علمی بیس میں جاتی ہوں, مجھے نہیں معلوم, تھوڑا آپ کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ نہیں. شک کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک اچھا شک, ایک برا شک. وہ شک جب مجھے شک ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے نہیں, میں جاتی ہوں, تلاش کرتی ہوں اور اپنے شک کو دور کرتی ہوں, یہ اچھا ہے. لیکن ایک شک ہے کہ جب میرے دل میں آ جاتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بس یہی ٹھیک ہے, بس یہی ٹھیک ہے, بس یہی ٹھیک ہے. خدا اس سے سخت نفرت کرتا ہے, سخت نفرت کرتا ہے. آپ نے دیکھا کچھ شکی لوگوں کو, میں اس آیت اللہ کی لیسن بتاتی ہوں کہ اس نے اتنا اچھا لکھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا شک کرتے ہیں, میں نے وضو ٹھیک کیا کہ نہیں کیا, میرا وضو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, میرا وضو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, میرا وضو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے نا. جب میں شروع میں آئی تھی یہاں پر تو سب نے مجھے کہا کہ آنٹی آپ ہو نا ممبر سے وضو سکھائیں. میں نے کہا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کسی مولیانی نے پہلے وضو سکھایا ہے؟ بہت زیادہ آتے ہیں مولیانی وضو سکھاتے ہیں. جب بہت زیادہ سکھا کے چلے جاتے ہیں تو آپ سوچو, جس کو سیکھنا ہوتا ہے وہ ایک سے بھی سیکھ لیتا ہے, جس کو نہیں سیکھنا اس کو آپ 1000 دفعہ سکھاؤ وہ نہیں سیکھے گا. تو پھر میرے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جس نے سیکھ لیا ہوگا اس نے سیکھ لیا ہوگا. وضو میں شک زیادہ لوگ کرتے ہیں, پتہ نہیں میرا وضو ٹھیک ہے کہ نہیں, میں نے جب یوں کیا کہ یہ یوں ہوا کہ نہیں, یہ نے ایسے کیا تو ایسے ہوا کہ نہیں ہوا. اور پھر وضو کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, نماز توڑتے ہیں. کچھ لوگ شک کرتے ہیں, ہر بات میں شک, اور بار بار کہتے ہیں. ایک آیت اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے, یہ مریضی ہے, یہ بیماری ہے. ہاں مومنات, یہ کیسی بیماری ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے حبیب نے کہا ایک دفعہ اگر آپ نے وضو کر لیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ وضو میرا ٹھیک ہے تو آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں آپ اللہ اور رسول کے قانون سے آگے بڑھ جاتے ہو؟ جو شک کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے حبیب کے قانون سے آگے بڑھ گیا, اور جو اللہ اور اس کے حبیب کے قانون سے آگے بڑھ جاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. یعنی شک کرنا بہت بری چیز ہے, اللہ نہیں پسند کرتا. اور ہم لوگوں میں ایک اور شک بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں, جیسے ہم لوگ کہیں گزر جاتے ہیں تو کوئی ہمیں مومنہ دیکھ کر بیچاری ہمیں سلام کرنا بھول جائے, ہم اس کو سلام کر وہ جواب دینا بھول جائے, یا اللہ اس کی شامت, پتہ نہیں اس کے دل میں میرے لیے کیا بغض ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہوتا مجھے بتا دیجیے گا, پتہ نہیں وہ کیوں اسے کرتی ہے. ہاں, پھر ہم اپنے دل میں اس چیز کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کو یہ چیز نہیں, خدا کہتا ہے یہ مرض بیماری ہے, اور اس بیماری کو اگر روکا نہ گیا تو یہ بیماری پوری کی پوری باڈی میں چھا جائے گی. ہاں مومنات, کہتے ہیں نا کہ شیطان کے بارے میں کہتے ہیں, شیطان جو ہوتا ہے وہ وسوسہ کرتا ہے, کان میں بات کرتا ہے. اور یہاں حدیث میں ملتا ہے حفاظت کرو اپنے ان چیزوں کی. دل کا لشکر, آپ کو پتا ہے دل کا لشکر ہے, کان آنکھ ناک یہ دل کا لشکر ہے. دل کا لشکر, دل بادشاہ ہے, یہ اس کا لشکر ہے. کام کرنے والے یہ انفارمیشن دیتے ہیں دل کو, اور شیطان اسی کے ذریعے سے دل میں گھستا ہے. امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی, اے امیر المومنین, آپ امیر المومنین کیسے بنے؟
کہا یا علی آپ امیر المومنین کیسے بنے؟ تو مولا کائنات کیا فرماتے؟ مجھے اتنا یہ میرے مولا کی بات اتنی اچھی لگی انشاءاللہ کہ ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے. میرے مولا فرماتے ہیں کن تو بوابن علی اذنیہ. تم لوگوں کو معلوم ہے یہاں علی فرماتے ہیں، علی تو علی ہے لیکن ہمیں ایک لیسن دے رہے ہیں. کہتے ہیں کن تو میں علی کب بنا؟ کیونکہ کن تو میں تھا بوابن علی اذنہ، میں اپنے کانوں کا محافظ تھا، گارڈین تھا. میں بڑی بندوق، بواب کا مطلب ہوتا ہے مبالغے کا صیغہ. میں بڑی بندوق، جیسے کہتے ہیں نا بندوق لے کر کان کے اوپر کھڑا تھا. خبردار جو میرے کان کے اندر کوئی ایسی چیز گھسی جو میرے دل کو، میرے اندر باڈی کو خراب کر دے گی. اور ہاں مومنات، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں وسوسے، ہم نے کانوں کو کھول دیا ہے. جس کو جو بولنا ہے وہ بولے، بولتا جائے. ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. سورہ حجرات میں خداوند عالم کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی نیوز لے کر آیا ہے اور وہ مومن مسلمان نہیں ہے تو تم اس کی نیوز پر بھروسہ نہ کرو. اور آج ہم تو داسیوں پہ بھی بھروسہ کر لیتے ہیں. اگر داسی ہمیں کچھ کہتی ہے نا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا، فلاں نے تمہارے بارے میں یہ، میں فلاں کے گھر گئی یہ ہوا، ہم بہت بھروسہ کر لیتے ہیں. اور اگر وہ ہمیں کہے گی نا میری بات نہ نکالنا، تو ہم اتنے ایماندار ہیں مومن کو اذیت دینے کے لیے اس کی بات کو چھپا دیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ یہاں کہا کہ اپنے جب تمہارے پاس کوئی نیوز لے کر آئے اپنے کانوں کی حفاظت کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ دل کا رستہ ہے، یہ دل کی طرف جاتا ہے. یہاں ایک بات گھس جائے گی اور پھر شیطان تمہارے پاس آ جائے گا. ہاں مومنات، سورہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، اتنا بہترین خطبہ ہے. خطبہ نمبر 7 میں میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کے بارے میں، میں علی علی ہے زباں پر، علی علی آتی ہے میری سانس میں آواز یا علی. مر جاؤں گی تو کفن میں بھی لکھنا یا علی. نعرے حیدری یا علی، نعرے آواز بلند صلوات. ہاں مومنات، اس میں میرے مولا کائنات امیر المومنین بہترین چیز کہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شیطان کبھی بھی شیطان دیوار سے نہیں آتا. شیطان چور کی طرح نہیں آتا. چور نہیں ہے، خود شیطان کہتا ہے میں چور نہیں ہوں، خبردار جو مجھے چور کہا. میں تو دروازے سے آتا ہوں، اور دروازے سے بھی ایسے نہیں آتا. یہ شیطان کہتا ہے دروازے سے بھی ایسے نہیں آتا کہ دروازہ کھلا ہے تو میں آ جاؤں گا. نہیں، میں نوک کرتا ہوں. کوئی ہے، اگر آواز آتی ہے کوئی دروازہ کھولتا ہے میں آتا ہوں. نہج البلاغہ کی بات کر رہی ہوں. یہاں شیطان آتا ہے، آتے ہی کیا کرتا ہے؟ جیسے ہم لوگ بیزو کرتے ہیں نا، گلے لگاتا ہے اور پھر بیزو کرتا ہے. بیزو کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ آتا ہے اور آرام سے انسان پہ چھا جاتا ہے. یہ نہج البلاغہ کی بات کر رہے ہیں. پھر میرے مولا فرماتے ہیں بعد میں وہ اتنا قریب آتا ہے، شیطان انسان کے اتنا قریب آتا ہے. دب، یہاں کہتے ہیں فباز، کیا کرتا ہے؟ انڈے دیتا ہے. ابھی گود میں بیٹھ کر انڈے دیتا ہے. شیطان انسان کے اوپر بیٹھ کے انڈے دیتا ہے. انڈے دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. فرخ، یہاں بڑے ہوتے ہیں، چوزے بنتے ہیں، بچے نکلتے ہیں اس کے. یہ میرے مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 7 میں. پھر کہتے ہیں کہ جب وہ چوزے بڑے ہوتے ہیں نا، اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں، وَدَبَّ وَدَرَجَ، یہاں کہتے ہیں فِي حُجُورِهِمْ، جس کے پاس شیطان نے یہ انڈے دیے، انڈے بچے بنے. وہ بچے جو ہوتے ہیں آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں اور گود میں وہ انسان اس کو کھلاتا ہے، جسے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو کھلاتا ہے. بلاخر وہ بڑے بن جاتے ہیں. اور جب بڑے بن جاتے ہیں تو پوری کی پوری اس کی باڈی کے اندر چھا جاتے ہیں. جب وہ باڈی کے اندر چھا جاتے ہیں تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ شیطان اتنا چھا جاتا ہے. فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ، یعنی اتنا انسان کے اندر وہ شیطان چلا جاتا ہے. نظر انسان کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا شیطان کا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان انسان کی ہوتی ہے لیکن نطق، جو زبان کی بات ہوتی ہے، وہ شیطان کی بات ہو جاتی ہے. پھر میرے مولا فرماتے فَرَقَبَ بِهِمُ الزَّلَالِ وَزَيِّن لَهُمُ الْخَطَلِ، کہ ان کو گناہ کے اوپر سوار کرتا ہے. اب چلو گناہ کرو. تو وہ پورے کا پورا شیطان تو بن چکا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا من الجنتی والناس،
قرآن میں پڑھتے ہیں نا, خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ قرآن میں کیا کہتا ہے, خدایا مجھے شیطان سے بچا جو وسوسہ کرتا ہے, وہ شیطان من الجنتی والناس, وہ شیطان جو جنوں میں سے ہے, جو انسانوں میں. جنوں میں تو ہمیں پتا ہے کہ جنسی شیطان ہے ہی جن, لیکن انسانوں میں کیسے؟ تو یہاں کا یہ حالت ہے کہ پورے کی پوری انسان جو ہوتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے. جب بات کرتا ہے تو وہ زبان انسان کی, لیکن نطق جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے. پھر وہ شیطان کان میں آہستہ آہستہ سے بات کرتا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں احذروا عدوًا, بچو دشمن سے. کون سا دشمن؟ مولا سے کہا مولا کون سا دشمن؟ کہا وہ دشمن نفذ فی صدورکم, جو تمہاری چھاتیوں پر حملہ کرتا ہے. پھر کہا اور کہا کہ خفیًا, تمہاری چھاتیوں پہ اندر دلوں میں آتا ہے لیکن چھپکے سے آتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا. ونفث فی آذان نجیًا, اور پھونکتا ہے, پھونکتا یعنی پھس پھس کر کے بات کرتا ہے تمہارے کانوں میں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور شیطان زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں شک پیدا, ایک دوسرے کے لیے شک پیدا کرتا ہے, ایک دوسرے کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, میرے مولا, بس ایک حدیث بیان کر کے تھوڑا سا بیان کر کے مجلس کو تمام کروں گی. میرے مولا فرماتے, بہت ہی بہترین حدیث ہے. میرے مولا فرماتے من شک او ظن, کسی نے اگر شک کیا اور ظن اور گمان کیا, فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا, ہاں یہ ایسا شک, پھر ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف بات کرنا شروع, اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ کیا ہوتا ہے, اگر میرے دل میں کسی کے بارے میں شک آ گیا, میں اپنی کسی مومن کے بارے میں نے شک اور وہم اور گمان کیا, میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. اگر حدیث میں ہے نا یقین سے بھی دیکھو تو بھی خاموش رہو, پھر بھی کہو نہیں یہ جھوٹ ہوگا. میں شک پر عمل کرتی ہوں. اگر کسی نے شک کیا, کہا یہ میری مومن بہن ایسی ہے ایسی ہے ایسی, اور اس شخص اس کے پیچھے بولنا شروع کر دیا. کبھی ہوتا ہے نا اپنے شوہر کو جا کر بولا فلانی ایسی فلانی ایسی فلانی ایسی فلانی, یہ دل میں کیا ہوتا, اور پھر بعد میں وہ بھی آگے جب دیکھے گی کہ مجھے آگے کیا مل رہا ہے, اس کے دل میں بھی آ جائے گا. یہ شیطان جھگڑا کرائے گا. وقام, اور اس شخص پر قائم رہا. تو خدا کہتا ہے کہ علی احدہما احبط اللہ عملہ, خدا اس کے عمل کو ضائع کر دے گا. نیک عمل, کتنا بھی نیک عمل کیوں نہ ہو, خدا اس کے عمل کو ضائع کر دے گا. کیوں یہ شک کرتے ہیں, کیوں یہ گمان کرتے ہیں, کیوں یہ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ یہ سب شیطان کا کام ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے. ہاں مومنات, بعد میں انسان ایسا بن جاتا ہے کہ پورے کا پورا شیطان. حجاج بن یوسف, آپ نے سنا ہوگا حجاج بن یوسف کے بارے میں, بہت ظالم شخص تھا نا, بہت زیادہ ظالم شخص تھا. آپ کو معلوم ہے کہ حجاج بن یوسف کیا کہہ رہا تھا؟ حجاج بن یوسف جب اس نے حملہ کیا لوگوں کے اوپر, تو وہ کیا کہتا ہے, اے لوگوں میں خدا کی طرف سے تمہارے اوپر آیا ہوں کیونکہ تم لوگ گناہگار ہو, اور میں تم گناہگاروں کے اوپر ایک عذاب بن کے آیا ہوں. یعنی گناہ کرتا ہے لیکن اس کو یہ ہے کہ میں گناہگار نہیں ہوں. ایک اور شخص کے بارے میں کہتے ہیں بہت بڑا ظالم تھا. اس نے جب حملہ کیا ہے ایران کے اوپر تو سب لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں, تمہیں معلوم ہے, تم یقین رکھتے ہو نا کہ اللہ نے گناہگاروں کے اوپر اپنا قہر اور عذاب نازل کیا؟ سب نے کہا ہاں. تو کہا وہ عذاب میں خبردار جو مجھے روکا. یعنی اس قدر وہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. آغا مکارم شیرازی کا مجھے ایک سینٹنس بہت اچھا لگا. آغا مکارم کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے, یہ گناہ کا اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتے ہیں. گناہ کرتا ہے, برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنات, آغا مکارم فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پہلے اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے. بعد میں جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو اس گناہ کی پہچان ہو جاتی ہے. پہلے معرفت نہیں تھی, بعد میں اس کو پہچان ہو جاتی ہے. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند پھر اس کو وہ گناہ کے ساتھ اس کی پہچان ہو جاتی ہے. پہچان ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. محبت ہونے کے بعد
پھر اس کی حالت بن جاتی ہے. حالت بننے کے بعد پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. جب عادت بن جائے گی تو پھر چھوٹ نہیں پائے گا. پہلے محبت، پہلے پہچان، پھر محبت اور پھر حالت، اور حالت کے بعد پھر وہ عادت بن جائے گی. جب عادت بن جاتی ہے نا پھر نہیں چھوٹتا. پھر جب عادت بن جاتی ہے اور عادت جو ہوتی ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ملکہ بن جاتا ہے. ملکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پورے کی پوری اس کی باڈی میں وہ گناہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے کان، آنکھ، ناک شیطان بن جاتے ہیں. یعنی کہ پورے کا پورا وہ گناہ کرتے ہوئے گھبراتا، شرماتا نہیں ہے. آپ یقین کریں، میرے پاس ایک عورت آئی، میں عجب ہو گئی. مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن میں ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک مسلمان، ہم مسلمانوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے. ایک میرے پاس عورت آئی جو شیعہ تھی. کیا کہتی ہے کہ میں تو اتنی آزاد تھی کہ محرم کی پتہ نہیں 6-7 محرم کو میرا بھائی مجھے کلب میں لینے آیا جب میرے ہاتھ میں ڈرنک تھی. لیکن عجب ہو گئی کہ یہ ایسے بولتی ہے. مجھے نہیں تھا کہ بھلے مجھے بولے، لیکن ایک چہرے کے اوپر شرمندگی تو ہوتی ہے نا، ایک احساس ندامت تو ہوتا ہے نا، لیکن وہ نہیں تھا. وہ کہ میں صرف اس کو دیکھتی رہ گئی. اور جب میں نے یہ دیکھا نا، مجھے یہ آیتیں، یہ نہج البلاغہ کے خطبے اور یہ سب مجھے یاد آ گئے کہ اے میرے رب، جو تو نے کہا وہ سچ کہا. اور خدا سے یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں اس سے بچا. قرآن میں خدا کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، جب تم دیکھتے اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا نا، وہ تو ریزہ ہو جاتے. لیکن یہ انسان کے دل عجیب ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان میں ذرا سی حرکت بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کے دل ہے کہ اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اپنوں کے بارے میں بغیر سوچے، بغیر سمجھے اپنوں کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، سوء ظن کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، وہم کرتے ہیں. اپنوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہو گئے. یہ شیطان دشمنی پیدا کرتے ہیں. بغیر سوچے کہ اس کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے، ہم ان کے لیے اپنے دلوں میں نفرتیں لے آتے ہیں. کتنی بڑی یہ چیز ہے ہمارے اندر. سب سے بڑی دشمنی شیطان نے ہمارے اندر یہاں ڈالی ہے. ایک شیعہ، ایک مومن، جو ہم مومن ہیں نا، ہمارے دلوں میں یہ چیز گھستی چلی جا رہی. اس سے پہلے کہ یہ شک، یہ ریب ہماری پوری باڈی کے اوپر چھا جائے، اس سے پہلے کہ ہمیں ایمان سے خارج کر دے، اس سے پہلے کہ مومن دور ہو جائیں، اس سے پہلے کہ خونی رشتے دور ہو جائیں، اس بیماری کو نکال لینا چاہیے. ورنہ یہ جب بڑھ جائے گی نا تو آخر میں ہوتا ہے ختم. پھر اللہ بھی کہتا ہے ختم. کتنا بھی اللہ کہتا ہے کتنا بڑا مومن، متقی، پرہیزگاری کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں شک اور وہم اور ریب ہوگا، وہ مجھے نہیں چاہیے، اس کا عمل بھی مجھے نہیں چاہیے. کیونکہ جس کے دل میں ریب ہے، جس کے دل میں شک ہے، جو شک کرتا ہے، شک والا دل جو ہوتا ہے نا وہ دو ہوتا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے نا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس دل میں شک ہوتا ہے، شیطان اپنی ناک، میرے مولا فرماتے ہیں، شیطان جس کے دل میں شک ہوتا ہے نا، شیطان اپنی ناک کو اس کے دل پر رگڑتا ہے. اس وجہ سے اس کا دل بے چین بے قرار ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ جس کے دل میں شک ہوتا ہے نا، فرماتے ہیں جس کے دل میں شک ہوتا ہے نا، ہاں پتہ نہیں ایسا ہے کہ ایسا ہے، ایسا وہم اور شک اور یہ جو ہوتا ہے کسی کے بارے میں، میرے مولا فرماتے ہیں شیطان اس دل کو اپنے پاؤں سے رگڑتا ہے، اپنے پاؤں سے کچلتا ہے اس دل کو جس کے دل میں یہ ہوتا ہے. ہاں فلانا مجھ سے ایسے، فلانا کوئی کسی سے کوئی ایسے نہیں ہے. آج کل کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے بارے میں سوچنے کے لیے. تو ہاں مومنات، یہاں پر کہا ایک اور بیماری جو دل کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شک. اور اس کے بعد جو بیماری انشاءاللہ بیان کریں گے وہ ہوگی قساوت قلب، دل کا سخت ہو جانا. یہ کیوں دل سخت ہو جاتے ہیں، کیوں کٹھن ہوتے، کیوں رونا نہیں آتا؟ گناہ بھی کرتے، رونا نہیں آتا. میوزک سنتے ہیں، بعد میں پچھتاوا نہیں ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کچھ بھی میڈیا پہ، ٹی وی پہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ آنکھ نظر جھکتی نہیں ہے، کیونکہ دل جو ہوتے ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں. اس کو انشاءاللہ اس کو بھی ہم قرآن سے کریں گے کہ کیوں ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز جو آخر میں بس یہ بیان کروں گی، جو آخری چیز ہے، جب دل میں شک آتا ہے اس دل سے خدا نکل جاتا ہے.
اللہ اس دل میں نہیں بستا، اس دل میں اللہ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا کہتے ہیں دو چیز کیسے، سورہ احزاب میں خدا کہتا ہے نا میں نے کبھی ایک مرد کو میں نے دو دل نہیں دیے ہیں، یعنی دو چیزیں نہیں آ سکتی، میں اس دل میں آ ہی نہیں سکتا جس دل میں کوئی اور بستا ہو، یعنی شریک، شرک، جو شک کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں محمد اور آل محمد دیا، اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنے دلوں کو آرام کر سکتے ہیں۔ اور دیکھا میں اتنے اچھے لوگوں کو بھی جانتی ہوں، اتنے اچھے لوگ جو تھوڑا سا گناہ کرتے بار بار پچھتاتے ہیں، بار بار پچھتاتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں، میں نے اس دن وہ مجلس پڑھی تھی کہ میں نے مجلس پڑھی تھی کہ بہت زیادہ لوگ دعا کراتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ ٹھیک ہو جائے، کبھی یہ دعا نہیں کراتے کہ میں نماز میں میری توجہ ہو جائے، لیکن ریلی سچ کہتی ہوں کہ میرے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو میرے پاس بار بار ایمان کی دعا کراتے ہیں، میرے پاس بار بار یہ کہتے ہیں دعا کرو ہم قرآن سیکھ لیں، دعا کرو ہمیں قرآن آ جائے، یعنی ایسے مومن بھی ہمارے دل بیچ میں بستے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ مومنین کی برکت ہے کہ امام زمانہ کے نہ ہونے کے باوجود بھی یہ دنیا ابھی باقی ہے، ابھی رحمتیں ہیں، ابھی رزق ہے، ابھی رزق کی تنگی نہیں ہوئی، ابھی آسمان سے بارش برستی ہے۔ ہاں مومنہ جو ایک چیز آتی ہے وہ ہوتا ہے شک۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ آپے سے صبر سروے تاری صبر حسین، ہستی نہ ہوت تاری تو دنیا نی بات شوں، جنت کدی نہ صحبت تارا وگر حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرے آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ ہاں مومنات، شک، شریک، جس کے دل میں شک ہوتا ہے وہ شریک قرار دیتا ہے، جو شریک قرار دیتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ مجلس میں ہوگا وہ کساوت قلب اور مومن کا دل، یہ مومن کا دل کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے ایمان آ جائے دلوں کے اندر کہ وہ مومن کا بن جائے۔ ہاں مومنات، آخر میں یہی کروں گی کہ ایک شخص جس نے یہ فرمایا کہ اپنی حیات میں نے کبھی بھی ایک لحظے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، وہ کون شخصیت تھی؟ ہاں مومنات، وہ حضرت عباس علیہ السلام۔ میرے مولا عباس خود فرماتے ہیں کہ عباس نے اپنی پوری زندگی میں ایک لحظے کے لیے بھی شرک نہیں کیا۔ ہاں مومنات، وہ عباس، میں کہوں گی اس عباس کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑے سے مصائب حضرت عباس کے پڑھوں۔ وہ عباس علمدار جب پیدا ہوا نا، جب عباس پیدا ہوا تو سب سے پہلے خبر ملی زینب کو خبر ملی کہ عباس پیدا ہو گئے، اور بی بی زینب دوڑ کے آ کر امیر المومنین علی علیہ السلام کو کہتی ہے، اے بابا میرا عباس پیدا ہو گیا، اے بابا میرا عباس پیدا ہو گیا۔ مولا امیر المومنین نے فوراً بی بی زینب کو گلے سے لگانے کے بعد خدا سے کہا، اے خدا تیرا شکر کہ آج میری زینب نے ڈائریکٹ مجھ سے بات کی،
اس عباس کی وجہ سے. ہاں زاداران امام، عباس جو تھا وہ زینب کی ہاتھ میں پیدا ہوا آیا. عباس جو تھا وہ زینب کے ہاتھوں میں پلا. عباس جوان ہوا نا، زینب کے ہاتھوں میں جوان ہوا. مصائب کی طرف لے کر جا رہی ہوں. ہاں زاداران امام، وہ وقت بھی آیا. 10 محرم گزر گئی. جب 10 محرم گزر گئی اور چہلم آ گیا، کہتے ہیں نا 10 محرم آئی، سفر آیا، کوفہ آیا، شام کے بازار آئے، شام کا دربار آیا، شام کا زندان آیا. ارے آنے کے بعد ایک وقت آیا کہ یزید نے کہا اب میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ تم واپس جا سکتے ہو. تو میری بیوی نے کہا تھا نا کہ مجھے میرے سر واپس کرو. ہاں زاداران امام، جب سر واپس آئے نا، میرے مولا سجاد نے سب سر دیے بی بی کو. بی بی نے سب کو گلے سے لگایا. ایک سر آیا جو بی بی زینب کو دیا گیا. بی بی نے ہاتھ میں پکڑ کے کہا سجاد، بیٹا سجاد، مجھے یہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے کہ تو نے مجھے ہاتھ میں دیا. امام سجاد کہتے پھوپھی اماں نہیں پہچانا، یہ تیرے عباس کا سر ہے. اس وقت میری بیوی چیخ کے کہتی ہے ہائے قمر بنی ہاشم، ہائے میرے چاند، تیرے چہرے کو دیکھتی. ارے تیرا چہرہ پورا زخمی ہے. ارے کہاں تو نے پتھر کھائے، ارے کہاں تو نے زخم کھائے. گلے سے لگا کے زینب کہتی میرے عباس، میں نے تو تجھے پالا تھا. آج زینب نہ پہچان سکی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم ومن آخرین. آمین یا رب العالمین. فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا پروردگارا، یا اللہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. خدایا تجھ سے خاص دعا کرتے ہیں. اے پاک پروردگارا، تو کہتا ہے نا میں دلوں میں رہتا ہوں. خدایا تو کہتا ہے نا کہ میرا حرم جو ہے وہ انسان کا دل ہے. اے رب العزت، اے رب کبریا، تجھے تیرے قرآن کا واسطہ. خدایا تجھے قرآن ناطق، قرآن صامت کا واسطہ، تجھے تیرے محمد کے دل کا واسطہ، تجھے تیرے پنجتن کے قلب کا واسطہ ہے. پاک پروردگارا ہمارے قلوب کو پاک اور پاکیزہ فرما. خدایا نہ جانے کیوں ہمارے دل اتنے سخت ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا. خدایا یہ دنیا کی چاہت، یہ دنیا ہمیں ختم کر رہی کیونکہ ہمارے پاس امام نہیں ہے. اے اللہ تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے دلوں کو نرم اور لطیف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے کل کائنات کا. خدایا تجھے تیری خالقیت کا واسطہ، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے. اے اللہ، اے پاک پروردگارہ، خدایا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ تجھ سے آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت، یا رب کبریا، خدایا تجھے واسطہ ہے ماں زہرا کا. خدایا تجھے ماں خدیجہ کا واسطہ، تجھے بی بی زینب کا واسطہ ہے. خدایا جتنی مائیں بہنیں یہاں پر مومنات حاضر ہیں، یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتی ہیں، خدایا ہمارے ہاتھوں کو واپس خالی نہ لوٹانا. اے اللہ ہماری جو دعائیں، جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما. اے اللہ، اے خدا، جنہوں نے یہ مجلس کروائی ہے، جس مقصد کے لیے کروائی، ان کے مقصد کو پورا فرما. خدایا ان کے گھر میں اپنی رحمت نازل فرما. خدایا ان کی تمام مشکلات کو حل فرما. اے پاک پروردگارہ جس مومن بھائی کے لیے مجلس کی گئی ہے، خدایا ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت نصیب فرما. خدایا ہمارے امام مہدی آخر الزمان کا ظہور جلد فرما.